بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان 27ویں پارے کی تلاوت پر مبنی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کی بشکل انسان آنے کا اور بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری کا بیان ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دریافت کرنے پر کہ اے ملائکہ تمہارا مقصد آمد کیا ہے، تو جواباً فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرمین پر پتھر برسانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، گویا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے مامور ہوئے ہیں۔ پھر قوم موسیٰ اور فرعون کا ذکر فرمایا گیا، اور اس کے بعد قوم عاد و سمود، اور آخر میں قوم نوح کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، نیز توحید و رسالت کا اثبات کرنے کے بعد مقصد تخلیق انسانی کو بئی الفاظ تعبیر فرمایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری بندگی نہ کرے، صرف ہم نے بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ہم سب کو رزق دینے والے ہیں اور کسی سے بھی ہم رزق کے طالب نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ آسمان و زمین لرز رہے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کفار کو دوزخ کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہوگا۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت چاہنے والے پیغمبر کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ دراصل منکرین فطرتاً ہی ہے شریر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں نہیں بھولے اور نہیں بھٹکے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ نے آپ کو ایسی راز و نیاز کی باتیں بتلائی جس سے کوئی دوسرا واقف نہیں۔ اللہ کی قدرتی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ مشاہدہ فرمائی گئی کہ آپ کی چشم مبارک نہ جھپکی اور نہ ادھر ادھر بھٹکی۔ ارشاد باری ہے کہ اے لوگو، تم سفر معراج کی صداقت پر اپنے پیغمبر سے جھگڑتے ہو۔ یاد رکھو تمہارا پیغمبر تم تک صرف وہی باتیں پہنچاتا ہے جن کی ہم ان کو وحی فرماتے ہیں۔ وہ اپنے نطق خواہش سے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دل سے باتیں گڑنا کافروں کی سرشت ہے، ہمارا پیغمبر وہم و گمان پر نہیں چلتا۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کو بیان کیا گیا۔ اس واقعے کو کفار کی شکست کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ وہ نبی کو جادوگر خیال کرتے ہیں، یقیناً وہ اپنی روش کو بدلنے والے نہیں، عن قریب وہ شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک و احسان اور استحضار کروا کر باور فرمایا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نعمت قرآن، نعمت علم، تخلیق آدم اور قوت گویائی کائناتی اور انسان کی نفسی اور آفاقی نعمتوں کا ذکر کر کے منعم یعنی نعمت دینے والے کی پہچان کرائی گئی۔ انسان کا فانی ہونا اور روز قیامت جزا و سزا کا ذکر کر کے اللہ کے باقی ہونے کو فرمایا گیا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں قیامت برپا میں ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس روز نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور گنہگاروں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ بداعمالوں کی غذا جہنم کا زہریلا درخت اور کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ جھٹلانے والے یاد رکھیں کہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا مقام بلند و بالا ہے، وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔
ارشاد باری ہے کہ کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ غالب و دانا ہے۔ اے مسلمانوں، خرچ کرنے میں بخل نہ کرو، اللہ کی راہ میں دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے، جو 10 گنا تم کو واپس ملتا ہے۔ نیک لوگ نہ نقصان کی صورت میں واویلا کرتے ہیں اور نہ فائدے کی حالت میں اتراتے ہیں اور شیخی مارتے پھرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں اعمال کے اعتبار سے صدیق اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اہل کتاب خوب سمجھ لیں کہ فضل و کرم صرف اللہ کی اختیاری بات ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے فضل و کرم عطا فرمائے، آمین۔